بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ میں پہلے بیوقوف ہوا کرتا تھا، مجھے لگتا تھا لوگ قسم اٹھانے کے بعد سچ بولتے ہیں۔ رشتہ وہی قائم رہتا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کو کھونے سے ڈرتے ہوں۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے، مگر وقت کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہتی ہیں۔ صرف اپنی زبان پہ قابو پا لینے سے آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ کہیں بھی کچھ بھی ایک سا نہیں رہتا، آپ کے رویے، آپ کا وقت، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات سب بدل جاتے ہیں، کیونکہ آپ تو انسان ہیں، اسی دنیا کے باسی۔ تبدیلی جس دنیا کا نظام ہے اور یہی حقیقت ہے۔ جب دعا کرو تو دوسروں کو بھی یاد رکھو، ہو سکتا ہے کسی کے نصیب کی بہت سی خوشیاں آپ کے ایک حرف دعا کی منتظر ہوں۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، کیونکہ یہ عبادت نہیں تجارت ہے، اور میں دوزخ کے خوف سے بھی عبادت نہیں کرتا، کیونکہ یہ عبادت نہیں غلامی ہے۔ میں عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اللہ عبادت کے لائق ہے۔ ایسی سختی یا پریشانی جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے، اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ حرص کو اپنے دل میں جگہ نہ دو کہ تمہاری طاقت دوسروں سے زیادہ نہیں۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ زندگی میں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 1، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ نمبر 2، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کریں۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ رشتوں کی تھکاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ لوگ بیماری کے ڈر سے غذا چھوڑ دیتے ہیں، مگر عذاب کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ ذرا سی زندگی ہے، ارمان بہت ہیں، دنیا میں ہمدرد کوئی نہیں، مگر انسان بہت ہیں۔ دل کا درد سناؤں تو سناؤں کس کو، جو دل کے قریب تھے وہ انجان بہت ہیں۔ ایک پھول دینا محبت نہیں، بلکہ زندگی بھر پھولوں کی طرح رکھنا محبت ہے۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ شوہر کا کام بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہوں سے بچانا ہی نہیں، بلکہ گھر والوں کی زبان سے بچانا، اس کی عزت کروانا اور عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ محبت جلد یا بدیر سب کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، لیکن محبت کے سکھ محض چند بلند بخت والوں کے حصے میں ہی آتے ہیں۔ یہ اچھا ہے کہ آپ اہم ہوں، لیکن یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ اچھے بھی ہوں۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے کہ پیار کتنا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو
تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یا اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرما۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، تیرے کرم کے طلبگار ہیں، ہم پر اپنا کرم کر دے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت بھی دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے دل میں ٹھہر جاتا اور زندگی بھر کا روگ بن جاتا۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، چاہے وہ اپنی ہوں یا پرائی۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال فرعون اور قارون کی میراث ہے اور علم انبیاء کی۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ باپ تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے، باپ کا احترام کرو تاکہ اس سے فیض یاب ہو سکو۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی بات غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے مشوروں پر عمل کرو، تمام آفات سے محفوظ رہو گے۔ درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کو شاخ کے ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یقین شاخ پر نہیں بلکہ اپنے اللہ پر ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ لاٹری صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، صحیح انسان کا مل جانا بھی کسی لاٹری سے کم نہیں۔ مخلص انسان ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ دنیا کے جتنے مرضی مہنگے پرفیوم لگا لو، پر جتنا سکون ماں کے دوپٹے کی خوشبو کا ہے کسی اور خوشبو کا نہیں۔ اے پروردگار، اپنے ہر مریض بندے کو ایسی شفا دے جس کے بعد دوسری کوئی بیماری نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ کہیے کہ آپ کی زندگی لاکھوں انسانوں سے بہتر ہے۔ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ خوشی تو دھوکہ ہوتی ہے، تتلی سے بھی ہلکے پر ہوتے ہیں، پھر سے اڑ جاتی ہے۔ دکھ تو پہاڑ ہوتا ہے، جہاں تخلیق ہوا وہیں جم گیا۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے اپنے عزم و حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو معاف کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں جو آپ کی کردار کشی کا مرتکب ہوا ہو۔ آپ جان جائیں گے کہ معاف کر دینے کا اجر اتنا زیادہ کیوں رکھا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تعجب ہے اس پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ اقوالیں زرعی، کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے زوال نہیں۔ ایک جھوٹ سے بہت سے جھوٹ جنم لیتے ہیں۔ دولت کی بجائے اطمینان ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ دوسروں کی مدد پر زندہ رہنا چھوڑ دو، اپنی مدد آپ کرو۔ قانون مکڑی کے اس جال کی طرح ہے جس میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں، مگر بڑے اور خونخوار جانور اسے پھاڑ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، بہت انمول ہوتی ہیں، یہ نہ ہوں تو بیٹیاں بے مول ہوتی ہیں۔ اچھی باتیں، پست ارادے کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اپنی خامیوں کا احساس ہونا کامیابی کی کنجی ہے۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے سچ بول کر ہار جانا بہتر ہے۔ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے محبت کرنا، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔
پہلے کپڑے سستے مل جاتے تھے مگر جسموں کو بخوبی ڈھک لیتے تھے۔ اب کپڑے جتنے مہنگے ہو گئے ہیں، بدن اتنے ہی ننگے ہونے لگے ہیں۔ اگر آپ کی قمیض میں پیوند لگا ہو تو آپ غریب ہیں، لیکن اگر آپ کی جینز گھٹنوں سے پھٹی ہو تو امیر۔ آپ کو خراب اردو آتی ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں، مگر خراب انگلش آتی ہو تو جاہل۔ آپ سادگی کو ترجیح دیتے ہیں تو پینڈو ہیں، اگر فیشن کے نام پر اوٹ پٹانگ چیزیں پہن لیں تو ماڈرن۔ انہی خود ساختہ سٹینڈرڈز کے چکر میں نہ ہم ہنس بن سکے نہ کوے، نہ تیتر رہے نہ بٹیر۔ بیٹیاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اللہ ان کے نصیب بھی اتنے خوبصورت کرے، آمین۔ انسان کو لفظ نہیں رویے مارتے ہیں۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ آج کی اچھی بات، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مصائب تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ دنیا کا ہر رشتہ فانی ہے، خاص کر حرام تعلق، جو انسان کے اندر کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، ہم گناہ تو انسان کے لیے کرتے ہیں اور گناہ گار اپنے رب تعالیٰ کے بن جاتے ہیں۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیے، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں اور اپنی زبان مت خراب کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہت بہتر جواب دے گا۔ کبھی تمہیں عزت اور محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو کھلے دل سے عزت کو اپنا لینا، کیونکہ عزت و احترام ہی اصل محبت ہے۔ جہاں عزت نہیں وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑی سادہ سی بات ہے مگر آپ کا سکون اس پر منحصر ہے۔ جب آپ بہت اداس ہوں تو تنہائی میں اللہ پاک سے لو لگائیں، انشاءاللہ دلی تسکین حاصل ہوگی۔